दोस्तों रेकोडेक सोने के ज़खायर। रेकोडेक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ज़िला चाग के इलाके में ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के नज़दीक एक खूबसूरत कुदरत का तोहफा लाजवाब पहाड़ी इलाका है, जहां दुनिया के अजीम तरीन सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों रेकोडेक का शुमार दुनिया के चंद बड़े ज़खायर और पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़खायर में होता है। यही सोने और तांबे के ज़खायर दुनिया के 5वें हिस्से के बराबर हैं। रेकोडेक का मतलब है रेत से भरी हुई चोटियां, यानी कि चट्टानें। यहाँ किसी जमाने में आतिशफशां पहाड़ मौजूद थे जो अब बिल्कुल खामोश हैं। ये रेत से भरे हुए पहाड़ और 70 मुरब्बा किलोमीटर वाले इलाके में 12 मिलियन टन तांबा और 21 मिलियन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तांबे के ये ज़खायर चिली के मशहूर ज़खायर से भी ज्यादा हैं। दोस्तों क्या रेकोडेक पाकिस्तान की जिंदगी बदल सकता है? रेकोडेक का सोना अमेरिका कैसे हड़प करना चाहता है? हालांकि सोना पाकिस्तान की सरजमीन से निकल रहा है, फिर पाकिस्तान को क्यों 6 अरब डॉलर का जुर्माना ऐद किया गया था? कौन सी कंपनियां सोना निकालने में लगी हुई हैं और इनके साथ पाकिस्तान के क्या क्या मुआहदे हुए थे? बलूचिस्तान का सोना कौड़ियों के भाव गैर मुल्की कंपनियों को कैसे बेचा गया? दोस्तों मैं हूं मजहर इकबाल और आज इस व्लॉग में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के इस सोने के ज़खायर की मालियत 100 अरब अमेरिकी डॉलर है, ना कि 100 अरब रुपए। इस सोने और तांबे की हैसियत और अहमियत यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोना निकालने वाली कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी तांबा निकालने वाली 2 कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 32 बरस पहले बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ मुआहदा किया था, जिसका नाम था ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज मिनरल्स। ये पहाड़ी इलाके से सोना और तांबा निकालने के लिए मुआहदा किया गया था, जो 1993 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था। उस वक्त फरूक लगारी ने 1993 में गुलाम इसहाक खान के बाद मुल्क को संभाला, लेकिन जल्दी नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफ पैदा होने की वजह से, फौज के दबाव की वजह से उसने कुर्सी छोड़ दी थी। खैर अमेरिकी कंपनी के साथ मुआहदा हो गया। उस मुआहदे का नाम था चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन और यह मुआहदा बलूचिस्तान की डेवलपमेंट और अमेरिकी कंपनी ब्रोकन हिल के दरमियान हुआ, जिसकी शर्तें ये थी। इस सोने का 25% हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान को मिलना था। नंबर 2, कंपनी जो सोना निकालेगी वो सोना अमेरिका ले जाकर रिफाइन नहीं करेगी, बल्कि वो चावी में जो प्लांट नस्ब हुआ है वहां पर रिफाइन होगा। और नंबर 3, 50% सोना वो कंपनी खुद लेगी और 25% हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। इसके बाद हुआ ये कि अमेरिकी कंपनी अपना ये ठेका ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को दे दिया, जिसका नाम था टेथियन या टेथॉन कॉपर कंपनी। इसको TCC कंपनी भी कहा जाता है। अब बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस कंपनी को 9 दिसंबर 2002 को सोने, कॉपर और दीगर मादनियात निकालने का लाइसेंस देना था। इस कंपनी को हुकूमत ने लाइसेंस जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी ने अपना दफ्तर बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ अर्सा बाद हुआ यह कि इस ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने अपने शेयर बढ़ाए और मजीद 2 कंपनी को यह काम दे दिया। एक कंपनी चिली की थी जिसका नाम था एंथोफागस्टा और दूसरी कंपनी थी कनाडा की जिसका नाम था बैरेक गोल्ड। दोस्तों जो चिली की कंपनी थी उसने तांबा निकालना था और जो कनाडा की कंपनी थी उसने सोना निकालना था। बलूचिस्तान की हुकूमत ने साथ ये भी शर्त रखी थी कि बलूचिस्तान का वो हिस्सा बढ़ा देंगे, यानी कि जो भी मादनियात निकलनी थी, पहले ये शर्त थी कि 25% उसको मिलेगा बलूचिस्तान को, लेकिन बलूचिस्तान ने यह भी कहा था कि उसका हिस्सा मजीद बढ़ा दिया जाएगा। ऊपर वाली शर्तों में रिफाइनरी का जो सिस्टम था वो बलूचिस्तान में होना था, यानी कि जो भी मादनियात निकलनी थी वो बलूचिस्तान में होनी थी, लेकिन अमेरिका चाहता था कि इसकी रिफाइनराइजेशन अमेरिका और यूरोप में हो, क्योंकि बैरेक गोल्ड का जो सदर दफ्तर था वो अमेरिका में था। दोस्तों 500 मिलियन पाउंड का यहां से तांबा निकलना था। ये जो तांबा निकालने वाली कंपनी थी, यानी कि चिली की कंपनी, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था ब्रिस्टो, उसने बयान दिया था। दोस्तों लेकिन यहां पर सोने का जिक्र तक न हुआ।
لیکن تانبے کی آڑ میں سونا بھی نکالا جا رہا تھا اور 28 گرام یعنی سونا نکالنے کے لیے 79 یعنی کہ 79 ٹن زہریلے جو اجزاء تھے جیسا کہ آرسینک وغیرہ ہو گیا، یہ دوسرے مادے زہریلے پانی کے اندر چلے جاتے تھے، بلوچستان کی زمین کو خراب کر رہے تھے اور کاریز کے سسٹم کو مکمل تباہ کر رہے تھے۔ یہ بھی بلوچستان کے لیے مسئلہ تھا۔ ریکوڈیک کا زیادہ جو پروجیکٹ ہے تانبے کی کان سے مشہور کیا گیا تاکہ سونا نکالنے پر پردہ پوشی کی جا سکے۔ اب ہوا یہ کہ 2002 تک ان کمپنیوں نے اپنی شرائط پوری کرنے میں پیش رفت دکھائی، یعنی کہ دیر کر دی۔ دوسرا 2011 میں ایک ایٹمی سائنسدان ہے پاکستان کا جس کا نام ہے سمر مبارک مند، اس نے سپریم کورٹ کو یہ اطلاع دی کہ غیر ملکی کمپنیاں سونے اور تانبے کو ریفائن کرنے کے لیے یورپ میں لے کر جا رہی ہیں، اور دوسرا پاکستان خود اگر ان چیزوں کو بیچ کر یعنی کہ تانبا اور سونا نکال کر بیچے تو $2 بلین سالانہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یورپ کی کمپنیاں پاکستانی حکمرانوں کو رشوت دے کر ذخائر کو یہاں سے لے کر یعنی کہ کوڑیوں کے بھاؤ حاصل کر کے یہاں سے لے کر جا رہی ہیں۔ جب یہ انفارمیشن ہاتھ لگی تو بلوچستان کی اتھارٹی مائنز اینڈ منرلز نے ان کمپنیوں کو مائننگ کا لائسنس ان کا کینسل کر دیا، بند کر دیا۔ جب لائسنس کینسل ہو گیا تو سارا کام بند ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ٹیتھان کمپنی تھی آسٹریلیا کی، اس نے کافی اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، اس کے لیے زیادہ پریشانی تھی۔ دوستو سپریم کورٹ نے 2012 میں اس کمپنی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو کل عدم قرار دے دیا۔ اس کمپنی نے یہ مقدمہ جا کر یورپ میں لڑنا چاہا۔ اس وقت موجودہ جو یورپ میں 2 عدالتیں تھیں جو سرمایہ کاری کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے تھی، وہاں جا کر انہوں نے پاکستان کے اوپر کیس کر دیا۔ پہلی عدالت کا نام انٹرنیشنل فار سیٹلمنٹ آف دا انویسٹمنٹ اور دوسری کا نام ٹریبیونل اتھارٹی تھا، یہ دوسری رشیا فیڈریشن ہے۔ اب جب پاکستان کے اوپر یہ کیس ہوا تو پاکستان پر ایک عدالت نے، وہ جو دوسرے والی عدالت تھی فیڈریشن والی ٹریبیونل عدالت، اس نے $6 ارب جرمانہ لگا دیا۔ اب لینے کے دینے پڑ گئے، یہ $6 ارب تقریباً پاکستان کے 11 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں۔ اب پاکستان کو کیس لڑنے کے لیے یورپ جانا پڑتا تھا۔ اس کیس کو لڑنے کے لیے وکیلوں کی مہنگی فیسیں اور مختلف اہلکار کے جو دورے ہوتے تھے، جو وزٹ ہوتے تھے، اس پر اخراجات جو بھی ہوئے، مجموعی طور پر یہ 5 ارب سے اوپر خرچہ آیا۔ یہ کیس اس لیے لڑا گیا تاکہ پاکستان کے اوپر جو $6 ارب کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے وہ معاف کروایا جا سکے۔ پاکستان یہ کیس کمپنیوں کے ساتھ پاکستان نے یہ کیس 2013 یعنی کہ 2013 سے لے کر 2020 تک 7 سال کے اندر یہ کیس لڑا۔ پاکستان اپنا قرضہ اتارنے سے قاصر ہے تو اس کے لیے یہ جرمانہ بھرنا، معاوضہ بھرنا کافی مشکل تھا۔ خیر پاکستان نے اپنا جرمانہ معاف کروا لیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ کینیڈا کی جو کمپنی تھی بیرک گولڈ، اس کے ساتھ مذاکرات کیے اور کمپنی مان گئی، کیونکہ ایسے میں تو یہ معاملہ ختم ہونے والا تھا ہی نہیں۔ یہ معاملہ مذاکرات کے ساتھ ٹیبل کے اوپر حل کیا گیا، کیونکہ کمپنی کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان $6 ارب ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے جہاں پر پاکستان اپنا قرضہ واپس کرنے کے لیے سے قاصر ہے، وہاں پر جرمانہ کیسے؟ دوسرا، کمپنی کی اپنی غلطی تھی، وہ معاہدے کے برعکس کام کر رہی تھی، لیکن اس کیس کو لڑنے کے لیے پاکستان کا کافی خرچہ ہو گیا۔ 2020 میں یہ کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے دور میں۔ ایک دوست کینیڈین کمپنی نے وہ جرمانہ معاف کر دیا، دوسرا $11 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی مزید اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے بلوچستان میں 8,000 نئی ملازمتیں پیدا ہو گئیں۔ اس سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا ٹیکس بھی زیادہ ہو جائے گا، جس سے ریونیو حاصل ہوگا، یعنی پاکستان کو فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ بیرک گولڈ کمپنی نے بلوچستان کو 37% مالی فوائد دینے کا اعلان کر دیا، یعنی کہ پہلے 25% تھا، اب 35% ہو گیا، مالی فوائد زیادہ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کینیڈین کمپنی کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ بیرک گولڈ کمپنی نے اپنا کام شروع کیا ہے، نہ کہ دوسری آسٹریلیا کی کمپنی۔ اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو تھا مارک برسٹو، یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والے چند برسوں میں پیداوار پاکستان کی تقدیر بدل دے گی۔ آگے جتنے بھی اس کمپنی کے ساتھ معاہدے ہوں گے، اس میں صوبائی حکومت، آرمی اور سپریم کورٹ شامل ہوگی۔
اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ریکارڈ ایک منصوبے کے معاہدے کی منظوری دے دی اور دوبارہ یہ کام شروع ہو گیا۔ دوستو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہوتا اور یہ مشینری اس کے پاس ہوتی تو جو 50% سونا جو غیر ملکی کمپنیاں لے جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے حصے میں آتا۔ اگر یہ سارا سونا پاکستان کے ہاتھ آتا تو پاکستان کا نقشہ دیکھنے کے قابل ہوتا، پھر پاکستان کا قرضہ چٹکیوں میں اتر جاتا اور پاکستان امیر ممالک میں شمار ہوتا۔ لیکن افسوس ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، بے دین، لالچی اور بے ضمیر لوگ حکمران یہاں پر مسلط ہیں۔ اس سونے سے پاکستان کا نہ صرف قرضہ اتر جاتا بلکہ آئندہ وقتوں میں پاکستان خود دوسرے ممالک کو قرضہ فراہم کرتا ہے، جیسا کہ 1949 میں وہ چائنا کو کرتا رہا ہے۔ ہمارے حکمران ہی جب ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان ریورس ہی جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک اپنی معدنیات یہاں سے نکال کر، اپنے ملکوں سے نکال کر اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ہمارے حکمران اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور قوم کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود زرعی کھیت، معدنیات، دوسرے کوئل کے کانے وغیرہ ہم قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ افسوس